خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں لباس وجود عطا فرما کر ہم پہ بہت بڑی نعمت کا احسان فرمایا ہے، لیکن اس لباس وجود دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پہ کچھ ذمہ داریوں کو بھی عائد فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا ہے، تمام مخلوقات میں سے سید و سردار اور اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہی ہے۔ تو جب ہم اشرف مخلوق قرار پائے ہیں، اور آپ تمام بزرگان مومنین کرام بہتر جانتے ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی معیار ہوگا، تو اس معیار کی بنیاد پر ہم اشرف قرار پائے ہیں، اور وہ معیار اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے عقل والی، اس کو قرار دیا ہے کہ اے انسان، میں نے آپ کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، تیرے وجود کے اندر ایک ایسی میں نے نعمت رکھی ہے جس کے ذریعے سے تو خیر اور شر، صحیح اور غلط، حق اور باطل کی تمیز کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حیوانات میں یہ طاقت اور قوت اللہ نے ودیعت نہیں فرمائی ہے، تو یہ وہ معیار ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے قرار دیا ہے۔ تو جب یہ اشرف المخلوقات قرار پایا تو اس پہ ذمہ داریاں ہیں، اور اہم ذمہ داری اور تمام ذمہ داریوں کی جو بازگشت ہوتی ہے وہ اسی کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور یہی معنی ہے عبادت کا بھی۔ جب کہا جاتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انس اور جن کو خلق نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت فرمائے۔ تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس عبادت کا جو ترجمہ اور ہمارے لیے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں اللہ کی معرفت حاصل کریں، مجھے پہچانو۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اور حقیقت تو مخفی ہے، وہ تو ہم نہیں پہچان سکتے ہیں، لیکن جس حد تک اللہ نے ہمیں پہچاننے کا جو حکم دیا ہے وہ تو بہرحال ہمیں پہچاننا چاہیے۔ یہ جو آثار اس کائنات میں اللہ رب العزت کے موجود ہیں، یہ صبح و شام کا یہ تبدیل ہونا، یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ لہلہاتی کائنات ہے، یہ سرسبز و شاداب ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے وجود اور اس کے ہونے پر دلیل ہیں۔ تو ہمیں بہرحال رب العزت کی معرفت رکھنے کا حکم دیا گیا، یہی عبادت ہے۔ باقی یہ اس کے مظاہر ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ جس قدر ہماری معرفت بلند ہوتی جائے گی اس قدر ہم ان اعمال میں زیادہ خضوع اور خشوع پیدا کرتے جائیں گے، اور اس قدر ہم اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی معرفت اور عبادت کا حکم دیا ہے، یعنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس کی جو نقیض ہے، اس کی جو ضد ہے، جو اس کے جو اپوزٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کرنا۔ اس سے یقیناً اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے، چونکہ انسان جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت کی معصیت کرنے لگ جاتا ہے، اس کے سامنے وہ ڈٹ جاتا ہے اور ہٹ دھرمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں ہوں سب سے بڑا، اور اس کائنات میں سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے پاس یہ منصب ہے، میرے پاس یہ سٹیٹس ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ انسان رفتہ رفتہ اپنے رب کی معرفت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے،